بتائی تو میں کبھی بھی IMF کا سہارا نہیں لوں گا، اس کے پاس نہیں جاؤں گا، اور اگر مجھے کہا گیا تو میں خودکشی کر لوں گا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کو IMF کی جھولی میں ڈال دیا گیا ہے، اور اس سے ہماری آزادی اور خود مختاری پر ضرب لگ گیا ہے۔ ہماری معیشت عالمی اداروں کے قبضے میں چلا گیا ہے۔ اب ہم آزادی اور خود مختاری سے کوئی بجٹ پیش نہیں کر سکیں گے، اور ہم نے ہمیشہ کے لیے IMF کی شراکت اور دباؤ قبول کر لیا ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری نظر میں پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے۔ ہم کب تک آخر مالیاتی اداروں کے قرضوں پر چلتے رہیں گے؟ ہم نے کبھی سوچا کہ ہم معیشت کو اس طرح ترتیب دیں اداروں کے محتاج نہ رہیں؟ ورلڈ بینک، ایشین بینک، IMF اور مالیاتی ادارے قرضے لے کر، اثاثے بیچ کر ہم ملک کی معیشت کو سہارا دے رہے ہوتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ ملک کی معیشت بیٹھ گئی تو پھر کبھی اٹھے گا نہیں، پھر ملک کبھی چلے گا نہیں۔ مہنگائی کے خلاف PDM نے فیصلہ کیا ہے کہ 23 مارچ کو لانگ مارچ ہوگا اور اسلام آباد پہنچ کر دھرنا ہوگا۔ اس کے لیے ہم ہوم ورک کر رہے ہیں، چاروں صوبے میں جا رہے ہیں۔ میں خود دورے کر رہا ہوں، کراچی سے کوئٹہ، اب یہاں آیا ہوں، دوستوں سے مل رہے ہیں۔ 5 فروری کو ملک بھر میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی، جمعیت علماء اسلام کے زیر اہتمام ریلیاں ہوں گی، پریس کلبز کے سامنے مظاہرے ہوں گے، اور اپنے کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی، جو مقبوضہ کشمیر کے مسلمان ہیں۔ اگرچہ موجودہ حکمرانوں نے مقبوضہ کشمیر کو بیچ دیا ہے، مگر ہم کشمیریوں کے آزادی کے جدوجہد کے ساتھ ہیں، کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے۔ بس یہ مختصر بات آپ سے ہوئی، اذانیں ہو رہی ہیں۔ مولانا صاحب وقت کم ہے، یہ بتائیے گا کہ جو نئی نیشنل سیکورٹی پالیسی جو اناؤنس کی گئی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کو جو چیلنجز درپیش ہیں، یہ پالیسی ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے بہتر ہے، کافی ہے؟ دیکھیے، ہم پالیسیاں بناتے ہیں، قانون بناتے ہیں، اعلانات کرتے ہیں، لیکن جب تک کسی بھی پالیسی پر، کسی بھی قانون پر مخلصانہ طور پر عمل درآمد نہ ہو، اس وقت تک یہ اعلان ہی ہوتا ہے۔ ماضی میں بھی نیشنل سیکورٹی کونسل کے حوالے سے قانون سازی بھی ہوئی، اعلانات بھی ہوئے، مگر آج بھی آپ اگر دیکھیں گے تو ملک میں، اور خاص طور پر بلوچستان، خیبر پختونخوا اور فاٹا کے علاقوں میں
آج بھی امن نہیں ہے. تو اس لیے کسی بھی آپ کے آئین میں سب کچھ موجود ہے. جس آئین کو ہم ایک مقدس متفقہ دستاویزات سے تعبیر کرتے ہیں، مگر آپ دیکھ رہے ہیں آئین پر بھی عمل درآمد نہیں ہے. تو اس لیے کوئی اگر ملک کی بہتری کے لیے بات ہوتی، یہ فرضی کہانیاں نہ ہوتی، تو کیوں نہ ہم حمایت کرتے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سارا ایڈھاکزم نظریے کے تحت ہو رہا ہوتا ہے اور اس کا کوئی رزلٹ اور نتیجہ بھی سامنے نہیں ہوتا. اور صاحب یہ بھی بتا دیں کہ حکومت کے خلاف لانگ مارچ تو آپ کر رہے ہیں، ایک تجویز عدم اعتماد کی بھی ہے ان ہاؤس چینج کے لیے. کیا پی ڈی ایم اور جے یو آئی اس حوالے سے یکسو ہے؟ دیکھیں، ہماری نظر میں اب تک ایسی صورتحال پیدا نہیں ہوئی کہ ہم کوئی عدم اعتماد کی تحریک لائیں. پیپلز پارٹی اور این پی کا راستہ فی الحال الگ ہے، اور باقی جو پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں ہیں ان کی تعداد اتنی نہیں ہے کہ ہم عدم اعتماد کی تحریک لائیں بھی اور پاس کر سکیں. ہم دیکھیں گے اگر ماحول بنتا ہے، پیپلز پارٹی خلوص نیت کے ساتھ اپوزیشن کی طرف راغب ہوگی، اور حکومت میں جو اتحادی پارٹیاں ہیں جو مسلسل حکومت کی شکایت کر رہے ہیں، بلکہ اب حکومت میں شامل جماعتیں بھی حکومت ایک ہی پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں اور وزیر دفاع تک شکایتیں کر رہے ہیں. اگر ایسی کوئی صورتحال بنتی ہے تو ہم ضرور عدم اعتماد کی تحریک موو کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ، اللہ آپ کو خوش رکھے. ڈیڈ لائن دی حکومت جانے کی، آپ بتائیں جو لانگ مارچ کر رہے ہیں کہ اس میں حکومت چلی جائے گی، پارلیمنٹ کے باہر دھرنا دیں گے، شلواریں ٹانگیں گے، احتجاج کریں گے، کیا آپ کا لاہ عمل ہوگا؟ دیکھیے، ہم نے کوئی ماضی میں بھی کوئی ایسی بات نہیں کہی. ہمارا کام ہے حالات کو دیکھتے ہوئے حکومت کے خلاف، موجودہ حکومت جسے ہم ناجائز، نالائق، نااہل سمجھتے ہیں، غیر آئینی سمجھتے ہیں، اس کے خلاف جدوجہد کرنا. نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. اور ہم نے اس حکومت کے خلاف 15 ملین مارچ کیے، اور ہر ملین مارچ میں لاکھوں لوگ. اور پھر آپ نے دیکھا، اور آپ کے شہر سے آزادی مارچ کے قافلے گزرے، لاکھوں لوگ تھے. لیکن ہم پرامن بھی رہے، اور اپنا جو احتجاج ہے وہ ریکارڈ بھی کروایا. 23 مارچ کو بھی انشاءاللہ بھرپور مظاہرہ ہوگا اسلام آباد میں. اور اگر دوستوں نے کوئی فیصلہ کیا تو پنڈی کی طرف بھی جا سکتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ناجائز حکومت، اس حکومت کا آپ پیچھا چھوڑ دیں وہ لوگ جن کی آشیرواد سے یا جن کی محنت اور کاوشوں سے یہ حکومت آئی تھی. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو 23 مارچ کو لانگ مارچ ہے، یہ حکومت کے خاتمے پر جا کے منتج ہوگی. آخری سوال یہ ہے سر کہ وزیر دفاع اجلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں، وزیر اعظم کو دھمکے دیتے ہیں، بعد میں باہر آ کے وہ مکر جاتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اس میں کہانی کیا ہے؟ وجہ تو آپ ان سے پوچھیں کہ تنہائی میں بیٹھتے ہیں تو خوش گپ ہیں اور سب کے سامنے پھر اظہار خیال کرتے ہیں. یہ کچھ ان کے درمیان کوئی ٹیلی فون تو نہیں آتا کہیں سے؟ محبت اور آتا ہوگا. کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈرامہ ہے؟ دیکھیے، ڈرامے تو کرتے رہتے ہیں اور یہ سارے ڈرامے باز ہیں. آپ نے دیکھا ہے
تو ڈرامے باز ہے, ڈرامے تو کرتے رہتے ہیں. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ, اللہ خوش.